السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے باقاعدہ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تبدیل شدہ سخت تجاویز ایران کو بھیج دی گئی۔ نیو یارک ٹائمز نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اخبار کے مطابق امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا۔ ایران اس وقت بہت بری پوزیشن میں ہے۔ ایران کی فوج، نیوی اور فضائیہ کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کسی جلدی میں نہیں، سارے پتے ہمارے پاس ہیں، ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ اگر ایران کے ساتھ ایک اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل میں بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، تاہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے سے قبل کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ اس وقت مذاکرات سے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ محض قیاس آرائیاں ہیں، اس لیے حتمی اور یقینی نتائج سامنے آنے تک ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ دشمن کی باتوں اور وعدوں پر بھروسہ نہیں، امریکہ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ٹھوس نتائج کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ بولے تہران ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا۔ ایران نہ ایٹمی ہتھیار بنائے گا اور نہ ہی خریدے گا، امریکی صدر نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا کہ ایران معاملے پر آمادگی ظاہر کر چکا ہے۔ ایران کی بری فوج کو اس کی اعتدال پسندی نے بچا لیا، ورنہ بحریہ اور فضائیہ کی طرح بری فوج کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیتے۔ 24 گھنٹے کے دوران 28 جہاز آبنۂ ہرمز سے گزرے، پاسداران انقلاب کا بیان۔ عرب نیوز کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز پر ایرانی فوج کا انٹیلیجنس کنٹرول برقرار ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ خلیجی عمان میں ناکہ بندی پر عمل نہ کرنے والے بحری جہازوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ گمبیا کا پرچم بردار جہاز ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ٹائم جہاز نے انجن روم کو ہلفائر میزائل سے نشانہ بنایا۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی MQ ڈرون کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے تاریخی اور تصویراتی اہمیت کے حامل بیو قلعے کو قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے قلعے اور اس کے اطراف کی پہاڑی چوٹیوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ بیوفورٹ پر اسرائیلی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ بیوفورٹ قلعہ جنوبی لبنان کے شہر نبتیہ کے قریب واقع ہے اور اپنی جغرافیائی بلندی کے باعث وسیع علاقے پر نظر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے جنوبی لبنان کا اہم ترین فوجی مقام تصور کیا جاتا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے اسرائیلی کارروائیوں کو پالیسی قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے باعث جنوبی لبنان میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور تباہی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی اپاچی ہیلی کاپٹرز نے غزہ سٹی کے مغرب میں واقع ماہی گیروں کی بندرگاہ پر حملہ کر دیا۔ حملے میں ایک فلسطینی جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے کی وفا کے مطابق حملے شام کے وقت بندرگاہ میں موجود فلسطینیوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنا کر کیا گیا۔ طبی حکام کے مطابق حملے کے بعد ایک لاش اور متعدد زخمیوں کو علاج کے لیے الشفا اسپتال منتقل کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ نے عید الاضحیٰ اور گلگت بلتستان انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شفاف اور پرامن انتخابات کے عزم کا اعادہ کیا۔ کراچی میں ہل پارک کے قریب مبینہ قبضہ اور متنازع تعمیرات کے معاملے پر MQM اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے کا الزام عائد کر دیا۔ بولے نیب ڈائریکٹر لینڈ اور ڈائریکٹر پارکس کے خلاف تحقیقات کریں۔ لوگوں کو پہاڑ بیچ دیا گیا اور کہا گیا کہ پہاڑ بھی خود کاٹیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف NOC کیسے دیا گیا؟ شہر پر قبضے کا منصوبہ ناکام بنائیں گے۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس کے بعد میئر کراچی بھی میدان میں آ گئے۔ مرتضیٰ وہاب نے وضاحت دی کہ ہل پارک کے KMC کی پراپرٹی تھی اور رہے گا۔
پارک کی زمین کا 1 انچ بھی کسی کی الاٹ نہیں کیا گیا. شہر کو تقسیم اور نقصان پہنچانے والی سیاست سے اجتناب کرنا ہوگا. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. وسیم اختر اور فاروق ستار ہی نہ جانے ہیں. ہل پارک کے اطراف میں مختلف سوسائٹیز ہیں. ان زمینوں کی جو الاٹمنٹ ہے یا ملکیت کا KMC سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ فرضی پلاٹ ابھی اس پہاڑ کے اندر بھی کئی پلاٹ چھپے ہوئے ہوں گے, اس کی بھی کہیں نہ کہیں یہ فائل ہے PECHS. ہل پارک کی زمین پر KMC نے نہ 1 انچ زمین کسی کو آکشن یا الاٹ کی تھی, کی ہے, نہ کرے گی. ٹول پلازا کی رپورٹ تم نے خاموشی سے جج سے لے لی, کیبنٹ میں دے دی اور اس کے بعد لنچار کو کہا کہ بھائی امپلیمنٹ کرو. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے, وسیم اور فاروق ہی نہ جانے, کراچی تو سارا جانے ہے. کراچی کی زمینوں پر قبضے برداشت نہیں کریں گے. MQM شہر کے مقامی اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی. MQM پاکستان کی رہنما اور سابق میئر کراچی وسیم اختر نے پریس کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ بیچ سمیت شہر کی قیمتی اراضی کو فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو بیچا جا رہا ہے, اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے. MQM ماضی میں کڈنی ہل پارک اور امپریس مارکیٹ سے تجاوزات ختم کرا چکی ہے. بھی ان کی جو سوچیں ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی طرح پلاٹنگ کی جائے کڈنی ہل پہ بھی, مگر جیسے فاروق بھائی نے کہا یہ ہونے نہیں دیں گے. اب ہم آپ نے کراچی کے محکموں پہ, اداروں پہ قبضے تو کر لیے, مگر زمین پہ انشاءاللہ MQM آپ کو قبضہ کرنے نہیں دے گی. عوام کے ساتھ سامنے کھڑی ہوگی. اب وہ سیاست بھی چھوڑ دے گی اور پھر آپ کو دیکھے گی کہ آپ کس طرح قبضہ کرتے ہو کراچی پہ. کیونکہ ابھی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ زندہ ہیں اور ہم آپ کو منہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو بھی پلاننگز ہیں آپ کی, آپ کا جو سسٹم ہے اس کی جو بھی پلاننگز ہیں, اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈالیں, ورنہ پھر ہم بھی بھول جائیں گے سیاست اور پھر آپ کا مقابلہ کریں گے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے MQM پاکستان کی قیادت کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ MQM بے بنیاد الزامات اور پرانی فرسودہ کہانیوں کے سہارے اپنی سیاست زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. MQM کی سیاست ہمیشہ نعروں, الزامات اور بحران پیدا کرنے کے گرد گھومتی رہی ہے. آج بھی وہی پرانا طرز عمل دہرایا جا رہا ہے. شرجیل میمن نے مزید کہا کہ صوبائی خود مختاری, آئینی اختیارات اور بلدیاتی نظام کو سب سے زیادہ MQM نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے زمینی حقائق ہیں جنہیں کسی بھی پروپیگنڈے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. یلو لائن, شارع بھٹو اور دیگر منصوبے ثبوت ہیں کہ سندھ حکومت عملی کام پر یقین رکھتی ہے. قابض میئر مرتضی وہاب اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے حقائق مسک کر رہے ہیں. عید کے روز کراچی کے مختلف علاقوں سے علائشوں اور کچرا اور گندگی کی شکایت موصول ہوتی رہی ہے. ترجمان جماعت اسلامی کراچی کا مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا کہ TV چینلز نے عید کے چوتھے دن تک کراچی میں آلائشوں کے ڈھیر دکھائے. جانوروں کی آلائشیں ہی نہیں, کراچی میں تو مستقل کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. صفائی کے مثالی انتظامات کے دعوے اور کمی بیشی کے اطراف میں واضح تضاد ہے. ہل پارک کراچی کے قریب مبینہ قبضے اور متنازع تعمیرات کے معاملے نے نئی بحث چھیڑ دی ہے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ہل پارک کے اطراف جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. ترجمان بلدیہ عظمیٰ کراچی نے بیان میں کہا ہے کہ عوامی شکایت موصول ہونے پر میئر کراچی کی ہدایت کے تحت 1 ہفتہ قبل ہی تعمیراتی کام رکوا دیا گیا تھا. قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا. محکمہ لینڈ نے تعمیراتی کام رکوانے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے پولیس کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا ہے. جانچ میں معلوم ہوا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے نہ کوئی الاٹمنٹ کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کی تعمیراتی اجازت دی گئی ہے. محکمہ لینڈ نے زمین کی ملکیت کی تصدیق کے لیے PECHS سے باضابطہ ویریفیکیشن بھی طلب کر لی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.